بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مخزرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اذان۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ان سے روح بن عبادہ نے، ان سے ابن جریح نے، ان سے عبدالعزیز بن عبد الملک ابن ابی مخزرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں عبداللہ بن محریز نے بتایا، اور یہ عبداللہ یتیم تھے اور ابو مخزرہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں پلے بڑھے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے ابو مخزرہ سے کہا، شام کے لوگ مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں؟ حضرت ابو مخزرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حنین کی جانب نکلا۔ ہم راستے میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حنین سے واپس آتا ہوا راستے میں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھی۔ ہم نے کچھ فاصلے سے اذان کی آواز سنی۔ ہم راستے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اذان سن کر اس کے الفاظ کو مذاق اور استہزاء کے طور پر دہرانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ ہمیں آپ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کس کی آواز بلند تھی؟ یہ سن کر سب نے میری طرف اشارہ کر دیا، اور وہ اس معاملے میں سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی، مگر مجھے پابند کر دیا۔ پھر حکم دیا، اٹھ اور اذان پڑھ۔ میں حکم سن کر اٹھا۔ اس وقت نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ مجھے کسی چیز سے نفرت اور عداوت نہ تھی۔ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ بھی مجھے از حد ناپسند تھی۔ بہرحال میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے اور فرمایا، اب بلند آواز سے کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی مرحمت فرما دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر وہ میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لائے اور میرے پیٹ اور کلیجے پر پھیرا، پھر میری ناف تک آپ نے ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اور تیرے اوپر اپنا فضل و کرم کرے۔ اب میری قلبی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ مکہ میں مؤذن مقرر فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، میں نے تجھے حرم میں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اب میرا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یوں بھر گیا کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہ تھی۔
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عامل مکہ حضرت عتاب بن اسید کے پاس آیا اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ چنانچہ اس وقت سے میں اذان کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ سنن البیہقی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کے پوتے اور پرپوتے سب مسجد حرام میں اذان دیا کرتے تھے۔